السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورۃ المؤمنون الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ سورہ نور شروع کرنے سے پہلے سورہ نور کا ابتدائی تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے۔ اس میں 64 آیات اور 9 رکوعات ہیں۔ وجہ تسمیہ: سورہ نور، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال دی گئی ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مبارکہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس کا نزول واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا ہے، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تاریخی پس منظر: جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا، وہ غزوہ احزاب تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود اور منافقین محسوس کرنے لگے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے جنگی کارروائیوں کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ذات پر رذیلانہ حملے شروع کر دیے، تاکہ مسلمانوں میں فتنہ انگیزی پیدا کر سکیں۔ خاص طور پر منافقین مدینہ میں فتنے برپا کر رہے تھے اور یہود و مشرکین ان کا خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ سب سے پہلے فتنے کا ظہور 5 ہجری میں ہوا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی تھیں۔ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی حیثیت دی جاتی تھی اور اس کی بیوی سے نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جاہلانہ رسم کو ختم کیا۔ اس موقع پر یہود و مشرکین اور خاص طور پر منافقین نے ایک بہتان عظیم برپا کر دیا۔ عجیب عجیب قصے گھڑنے لگے اور خوب اسے پھیلایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر کیا گیا، جو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ شعبان 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مصطلق، جو بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی، مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مشغول ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اپنے منافق ساتھیوں کے ساتھ شامل تھا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی اور پورے قبیلے کو مال و اسباب سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ مسلمان لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم جہجہ بن مسعود غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان بن دبت جوہنی کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے انصار کو پکارا، جبکہ مہاجر نے مہاجرین کو آواز لگائی۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہہ کر انصار کو بھڑکایا کہ مہاجر تمہارا کھاتے ہیں اور تم ہی پر گراتے ہیں۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینے پہنچتے ہی عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ یہ واقعہ سورۃ المنافقین میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ابھی یہ فتنہ تازہ ہی تھا کہ ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا گیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ میں خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ یہ فتنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کا فتنہ تھا، جسے واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فتنہ کا سرغنہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی۔ موضوع اور مباحث: یہ سورہ مبارکہ اخلاق کے معاشرت اور قانون کے ایسے احکامات و ہدایت کے ساتھ نازل فرمائی گئی ہے جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھا جائے، لیکن اگر وہ پیدا ہو جائیں تو ان احکامات کے تحت ان کا تدارک کیا جا سکے۔ یہ احکامات مختصراً بیان کرتی ہوں تاکہ انسانی زندگی اور معاشرے کی اصلاح و تعمیر کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکے۔ زنا کی سزا: زنا، جسے سورہ نساء میں پہلے ہی اخلاقی اور معاشرتی جرم قرار دیا جا چکا تھا، اس سورہ مبارکہ میں زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ بدکار مردوں اور عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ نمبر 3، تہمت کی سزا: جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ لعان: شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کی گئی اور حکم دیا گیا کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف کے خلاف تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے آگے نہ پھیلایا کرو۔ حیائی اور برائی کی باتوں کو آگے پھیلانے والوں کو دردناک عذاب کی سزا بتائی گئی۔ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں اجازت لے کر جایا کریں۔ غصِ بصر، عورتوں مردوں کو غصِ بصر کا حکم دیا گیا۔ گھروں میں عورتیں سر اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں گی، یہ گھر کا پردہ بیان کیا گیا۔ اور باہر کا پردہ بھی بیان کیا گیا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے بناؤ سنگار کو خوب چھپا کر نکلیں اور بجنے والا زیور بھی نہ پہنیں۔ ایامہ کا نکاح، بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کر دینے کا حکم دیا گیا۔ مکاتبت کا حکم، اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی اور ان کے مالکوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ ان مکاتبت کرنے والے لونڈیوں اور غلاموں کی مالی امداد کریں۔ لونڈیوں سے غلط کام کروانے کی ممانعت۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اس پیشے کو ختم کر دیا۔ احادیث میں لونڈیوں کی اس طرح کی کمائی کو حرام کہا گیا ہے۔ گھروں میں اجازت لینے کے 3 اوقات۔ گھریلو ملازمین، غلام اور لونڈی، نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ 3 اوقات میں کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر جایا کریں۔ وہ 3 اوقات فجر سے پہلے، دوپہر کو قیلولہ کرنے کے وقت اور شام کو عشاء کے بعد ہیں۔ تبرج سے ممانعت۔ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا۔ بوڑھی عورتوں کو پردے کے حکم میں رعایت۔ بوڑھی عورتوں کو اجازت دی گئی کہ اگر تبرج نہ کریں تو وہ اپنی چادر یا برقع اتار سکتی ہیں۔ نیز یہ نصیحت کی گئی کہ وہ اوڑھنیاں ڈالے رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ذہنی جسمانی معذور کو اجازت دی گئی کہ کسی کے ہاں کوئی چیز کھا سکتا ہے۔ قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں کھا سکتے ہیں، ان میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اصولوں کے تحت مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا تاکہ ان کی آپس میں محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جن سے کوئی فتنہ پرواز پھوٹ ڈال سکتا ہو۔